8ویں صدی سے لے کر 10ویں صدی تک ہندوستان پر مسلسل حملے ہو رہے تھے۔ مسلمان کمانڈر اور حکمراں ایک کے بعد دیگرے ہندوستان کے علاقوں اور صوبوں پر قبضہ کر رہے تھے۔ یہاں کے راجاؤں سے ان کی ریاست چھین رہے تھے اور کوئی ان کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں جٹا پا رہا تھا۔ ہندوستان کے کسی راجا میں اتنی جرت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ ڈٹ کر مقابلہ کر سکے، اپنی ریاست بچا لے، اپنی زمین اور عوام کے لیے جد و جہد کرے اور فیصلہ کن جنگ لڑے۔ یہ جرت اور ہمت پہلی مرتبہ ایک راجا نے کیا جسے تاریخ میں پرتھوی راج چوہان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 11ویں صدی عیسوی میں غزنی میں محمود غزنوی کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور غوری سلطنت قائم ہوئی۔ شہاب الدین غوری نے لاہور اور موجودہ پاکستان کے دیگر علاقوں کو فتح کرنے کے بعد بھٹنڈا بھی فتح کر لیا۔ یہ علاقہ ابھی موجودہ پنجاب میں ہے۔ بھٹنڈا کی ریاست دلی اور اجمیر کے راجا پرتھوی راج چوہان کے قبضے میں تھی۔ پرتھوی راج چوہان نے جب یہ سنا کہ شہاب الدین نے بھٹنڈا فتح کر لیا ہے، مسلمان سندھ، لاہور اور پنجاب کو فتح کرنے کے بعد دلی تک دستک دے رہے ہیں، تو وہ بے حد پریشان ہو گیا۔ اس سے پہلے دلی کی سرحدوں تک کسی نے حملہ نہیں بولا تھا اور کوئی مسلم حکمراں اور سپہ سالار ادھر نہیں آیا تھا۔ پرتھوی راج چوہان نے بھٹنڈا ہاتھ سے نکل جانے کے بعد جنگ کی تیاری شروع کر دی اور ایک زبردست فوج تیار کی۔ 2 لاکھ گھڑ سوار فوج تھی، 3000 جنگی ہاتھی تھے، اس کے علاوہ ایک بڑی تعداد پیدل فوج کی تھی۔ مورخین کے مطابق پرتھوی راج چوہان کی فوج کی تعداد 3 لاکھ سے زیادہ تھی۔ پرتھوی راج چوہان 3 لاکھ کی یہ بڑی فوج اور جنگی ساز و سامان کے ساتھ دلی سے 117 کلومیٹر دور کرنال کے علاقے میں پہنچ گیا اور ترائن کے میدان میں شہاب الدین غوری کا فوج کا انتظار کرنے لگا۔ پرتھوی راج چوہان نے اپنے کمانڈروں اور سپہ سالاروں سے کہا کہ شہاب الدین غوری کو ایسی عبرتناک اور بدترین شکست دینی ہے کہ پھر کبھی دوبارہ کوئی دلی اور اجمیر کی طرف آنے کی ہمت نہ کر سکے۔ سندھ اور لاہور کی طرح دلی پر کوئی مسلمان سپہ سالار حملہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچے۔ دوسری طرف شہاب الدین غوری بھٹنڈا سے چل کر شہاب الدین ٹراوی کے میدان میں پہنچا۔ اس کے پاس صرف 14,000 فوج تھی۔ جنگی ہاتھی اس فوج میں بالکل بھی نہیں تھے۔ ترائن کے میدان میں جب شہاب الدین غوری کی 14,000 فوج نے اپنے سامنے ایک عظیم اور ٹھاٹھے مارتا سمندر جیسا لشکر دیکھا تو اس کی فوج کی ہمت کمزور پڑ گئی۔ شہاب الدین نے سمجھانے کے باوجود 4,000 گھڑ سواروں نے جنگ کرنے سے انکار کر دیا اور لڑے بغیر ہی میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اب شہاب الدین غوری کے پاس صرف 10,000 فوج ہی بچی تھی۔ قریبی مشیروں کا اصرار تھا کہ یہ لڑنا خود کو تباہ کرنا ہے، پرتھوی راج چوہان سے صلح سمجھوتا کر لیجئے۔ لیکن شہاب الدین غوری نے کہا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، چاہے میری جان چلی جائے، لڑے بغیر میں نہیں جاؤں گا۔ میری غیرت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ دم دبا کر بھاگ جاؤں۔ دوسرے دن لڑائی شروع ہوئی۔ دوپہر ہوتے ہوتے غوری کی فوج تتر بتر ہو گئی۔ 3 لاکھ کے لشکر کے سامنے یہ 10,000 کہاں غائب ہوئے کسی کو پتہ نہیں چلا۔ شہاب الدین غوری نے اپنے ایک سپاہی سے پوچھا کہ پرتھوی راج چوہان کہاں لڑ رہا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ پرتھوی راج چوہان اپنے بھائی کھانڈے رائے کے ہمراہ فوج کے بیچ میں ہاتھی پر سوار ہودے میں لڑ رہا ہے۔ غوری نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور پرتھوی راج چوہان اینڈ کمپنی کی ہاتھی کی تلاش میں نکل پڑا۔ آخرکار اس نے بھائیوں کے ہاتھی کے قریب پہنچ کر بھائیوں پر گھوڑے سے جست لگا کر حملہ بول ہی دیا۔ پرتھوی راج چوہان بچ گیا، لیکن اس کا بھائی کھانڈے رائے غوری کے نیزے کے زد میں آ گیا، جس سے اس کا جبڑا ٹوٹ گیا۔ کھانڈے رائے نے پلٹ کر غوری کے شانے پر تلوار سے زوردار حملہ کیا۔
یہ اتنا تیز حملہ تھا کہ غوری برداشت نہیں کر سکا اور لڑکھڑا کر گھوڑے سے گرنے لگا۔ اچانک غوری کے سپاہی نے غوری کے گھوڑے پر چھلانگ لگا کر اسے سنبھال لیا اور میدان جنگ سے باہر نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ شہاب الدین غوری کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 10,000 فوج میں اکثر کی شہادت ہو گئی، چند ایک فوجی اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو سکے۔ شہاب الدین غوری بھی اپنے سپاہیوں کی بدولت میدان جنگ سے زندہ بچ جانے میں کامیاب ہوا۔ یہ جنگ 1191 میں ہوئی تھی۔ غزنی پہنچنے کے بعد شہاب الدین نے قسم کھائی کہ جب تک میں پرتھوی راج چوہان سے بدلہ نہیں لوں گا، میں اپنی زرہ نہیں اتاروں گا۔ عیش و آرام کی زندگی اس نے اپنے اوپر حرام کر لیا۔ کئی جرنیلوں کو سخت سزا دے دی۔ شہاب الدین غوری نے اسی وقت سے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ ماہر اور باکمال کمانڈروں کی ایک ٹیم تیار کی۔ انہی کمانڈروں میں ایک طاقتور، بہادر اور غلام قطب الدین ایبک بھی تھا، جس نے پورے شمالی ہندوستان کو فتح کرنے کے بعد یہاں مسلم سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ 1 سال کی تیاری کے بعد شہاب الدین غوری پرتھوی راج چوہان سے بدلہ لینے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ اس سمے 1,20,000 فوج تھی۔ پرتھوی راج چوہان کو شہاب الدین غوری کے اس حملے کی خبر ملی تو اس نے پہلے سے زیادہ بڑی فوج اکٹھا کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ہندوستان کے تمام راجاؤں کو ایک جذباتی خط لکھ کر فوجی امداد طلب کی۔ تقریباً 250 راجاؤں نے پرتھوی راج چوہان کا ساتھ بھی دیا۔ صرف قنوج کے راجا نے مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ ایک مرتبہ پھر پرتھوی راج چوہان 5 لاکھ فوج کے ساتھ اسی ترائن کے میدان میں خیمہ زن ہو گیا، جہاں اس نے 1 سال پہلے شہاب الدین غوری کو بدترین شکست سے دوچار کیا تھا، اور شہاب الدین غوری کا انتظار کرنے لگا۔ غوری بھی اپنے لشکر کے ساتھ پرتھوی راج چوہان کے مقابل ترائن کے میدان میں پہنچ گیا۔ دوسرے دن لڑائی شروع ہوئی اور 2 دن بھر دونوں طرف کی فوجیں آپس میں لڑتی رہی۔ سورج غروب ہونے لگا لیکن کوئی نتیجہ نکل کر سامنے نہیں آیا۔ دونوں طرف کی فوجیں تھک گئی، مزید لڑنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اسی بیچ بائیں طرف سے پرتھوی راج چوہان کی فوج پر غوری کے ایک تازہ دم لشکر نے زوردار حملہ کر دیا۔ اس غیر متوقع حملے سے پرتھوی راج چوہان کی فوج میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ مقابلہ کرنے کے بجائے فوج الٹے پاؤں بھاگنے لگی اور 5 لاکھ فوج تتر بتر ہو گئی۔ پرتھوی راج چوہان نے فوج کی شکست کا منظر دیکھ کر اپنی جان بچانے کی کوشش کی۔ ہاتھی سے اتر کر گھوڑے پر سوار ہو گیا اور فوج کو بے یار و مددگار چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ شہاب الدین غوری کی فوج نے اس کا پیچھا کیا اور بالآخر 3 میل کے فاصلے پر دریائے سرسا کے کنارے گرفتار کر لیا۔ شہاب الدین کے حکم پر اسے قتل کر دیا گیا۔ تاریخ کی کچھ کتابوں کے مطابق پرتھوی راج چوہان نے جب دیکھا کہ اس کی فوج میدان سے بھاگ رہی ہے تو وہ خود میدان میں آ کر پوری ہمت کے ساتھ مقابلہ کرنے لگا اور میدان جنگ میں لڑتے ہوئے مارا گیا۔ 1 سال کے بعد 1192 عیسوی میں اسی میدان میں شہاب الدین غوری کو فتح نصیب ہوئی، جہاں 1 سال پہلے اسے بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس جنگ کے بعد ہندوستان کا نقشہ تبدیل ہو گیا۔ ایک عظیم مسلم سلطنت کی بنیاد پڑ گئی جو 1857 تک قائم رہی، تقریباً 750 سال تک قائم رہی۔ دلی اور اجمیر پر پہلی مرتبہ کسی مسلم حکمراں کا قبضہ ہوا۔ شہاب الدین غوری نے فتح کرنے کے بعد اس علاقے میں اپنی حکومت قائم کرنے کا اعلان کیا اور اس کو خوبصورت بنانے اور بسانے کا فیصلہ لیا۔ اس نے اپنی دریا دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اجمیر کی ریاست پرتھوی راج چوہان کے بیٹے کو واپس کر دی اور اسے اپنا باز گزار اور ماتحت بنا دیا۔ دلی کی ریاست کا حکمراں انہوں نے اپنے سپہ سالار قطب الدین ایبک کو بنایا۔ دلی اور اجمیر کے بعد بنگال، بہار، لکھنؤ اور دیگر صوبوں کو بھی شہاب الدین غوری نے فتح کر لیا، اور ان فتوحات میں قطب الدین ایبک نے
تاریخی کارنامہ انجام دیا۔ 1206 میں شہاب الدین غوری کی وفات کے بعد قطب الدین ایبک نے یہاں اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا اور اس طرح ہندوستان میں مسلم سلطنت کا باضابطہ آغاز ہوا۔ اس سے پہلے مسلمانوں نے سندھ، لاہور اور پنجاب کے علاقوں کو فتح کر رکھا تھا، لیکن یہاں مستقل حکومت نہیں تھی۔ یہاں کا راج غزنی یا اس سے پہلے دمشق اور بغداد سے چلتا تھا۔ 1206 میں پہلی مرتبہ ہندوستان میں مسلم سلطنت قائم ہوئی۔ الگ دور میں الگ خاندانوں نے یہاں حکومت کی۔ 15ویں صدی میں مغلیہ سلطنت کی شروعات ہوئی۔ وہ سب سے زیادہ مضبوط اور عظیم تھی، جو 1875 تک قائم رہی۔ یہاں یہ بات بتانا بھی ضروری ہے کہ پرتھوی راج چوہان ہندوستان کے ہزاروں راجاؤں میں بے حد مقبول ہے۔ آج بھی انہیں خصوصیت کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ بھارت کا ایٹمی میزائل پرتھوی راج چوہان کے نام پر ہی رکھا گیا ہے۔ دوسری طرف شہاب الدین غوری کا شمار بھی مقبول، نیک اور ہر دل عزیز بادشاہوں میں ہوتا ہے۔ شہاب الدین غوری نے یہاں انصاف قائم کیا اور مذہب کے نام پر کبھی کوئی زیادتی نہیں کی۔ موجودہ دور میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کی وجہ اب شہاب الدین غوری کو بھی بنا دیا گیا ہے۔ حالانکہ پرتھوی راج چوہان کے خلاف جنگ اقتدار اور سلطنت کے حصول کی تھی، خاص طور پر اس کے بعد قطب الدین ایبک جب سلطان بنے تو وہ عوام بھی بہت مقبول اور ہندو مسلم عوام سبھی ان سے بے پناہ خوش تھے۔ متعصب مورخین کو بھی ان کے خلاف ایسا کوئی ثبوت نہیں مل سکا جس کی بنیاد پر کہہ سکے کہ انہوں نے مذہب اور ذات کی بنیاد پر کسی طرح کا کوئی بھید بھاؤ کیا ہو۔ پاکستان نے اپنے ایٹمی میزائل کا نام شہاب الدین غوری سے منسوب کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ کمنٹ باکس میں اپنا مشورہ ضرور دیں۔